بچے کی تربیت کے حوالے سے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام اس کے کچھ رائٹس مقرر کر دیتا ہے، جن کو پورا کرنا، جن کو فلفل کرنا، جن کو وہ جو رسپانسبلٹی جو اسلام نافذ کرتا ہے اس کو نبھانا، یہ اسلام کا فرض ہے۔ اور اسلام اگر کسی کو رائٹس دیتا ہے نا تو پھر اس سے کچھ رائٹس لیتا بھی ہے۔ اب بچہ پیدا ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان پڑی جائے، دائیں کان میں اذان پڑی جائے اور بائیں کان میں تکبیر پڑی جائے۔ دیکھیں اسلام کی ایک ثقافت ہے، اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے، اسلام کا ایک کلچر ہے۔ اب اس میں حکمت دیکھی جاتی ہے، جب اس بات کی گہرائی میں جا کے اس کو دیکھا گیا کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ اذان پڑھی جائے پھر اقامت کہی جائے، تو پتہ چلا کہ اس فعل کے کرنے سے بچے کے کان میں اذان اور تکبیر یعنی اقامت کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ماں بہت سی آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا ایک کنسیپٹ ہے۔ بچے کی تربیت کے حوالے سے پیدائش ہوئی اور ساتھ اسلام نے کیا کیا، ہم بڑوں کی رسپانسبلٹی لگا دی کہ آپ نے آتے ہی اس کا وہ حق جو ہے وہ اس کو عطا کرنا ہے۔ اب دیکھیں اسلام کے ہر فعل کے اندر، اسلام کے ہر ایکشن کے اندر آپ کو خیر نظر آئے گی۔ وہاں پہ بچے کو خیر دی گئی اور بچہ خیر کا موجب بن جاتا ہے۔ اسی طرح امام طوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، مجھے اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، میں صاحب اولاد ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ اب میری کیا ذمہ داری ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو کیا کر، تو ان کی صحیح تربیت کر، ان کو اچھا ماحول دے، ان کو اچھے ادب و آداب سکھا۔ مین کہ یہاں پہ بھی جو اسلام کی ابتدائی تربیت ہے، اسلام جو پہلا سٹیپ لیتا ہے تربیت کے حوالے سے، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ادب و آداب سکھا، مطلب کہ اپنی اولاد کو ادب و آداب سکھا۔ اور دیکھیں اب یہاں پہ جب بیس بنی ہے، اسلام بیس کس میں بنا رہا ہے؟ اسلام ادب میں بیس بنا رہا ہے، اسلام آداب میں بیس بنا رہا ہے۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو اس حساب سے ان کی تربیت کریں جس حساب سے میں کہتا ہوں۔ تو اب ہم نے کیا کیا، ہم نے اس تہذیب کو چھوڑا، اسلام کے کلچر کو چھوڑا، اسلام کے ماحول کو چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیغامات تھے، آپ کے جو احکام تھے، ان کو نظر انداز کیا اور ہم نے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا شروع کر دیا۔ دیکھیے مسلمان جو ہے نا، اسپیشلی مسلمان جو ہے، میں اس سے مخاطب ہوں کہ مسلمان کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزرتی۔ ہم نے اپنی جانیں کسی چیز کے عوض دے رکھی ہیں، اب ہم کو اس بات کے اوپر پورا اترنا ہوگا کہ ہم کو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی کو بھی گزارنا ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب یہ تو تھا، اب اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ جب ہم بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کو اسلام کے مطابق اس کی تربیت کا آغاز کریں گے تو پھر وہ سوسائٹی کے لیے ایک مفید انسان بنے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ آیا اور اسلام کے اصولوں کو ہم نے لا علمی کی وجہ سے لاشعوری طور پہ ہم نے اسلام کے قوانین کو نظر انداز کیا، اور پھر کیا ہوا، بچہ اسی ایک عجیب سے سیکولر انوائرمنٹ کے اندر جب بچے نے گروتھ لی تو وہ کچھ کا کچھ بن گیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، لڑتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ جناب محترم، آپ نے ڈاٹ خود ملائے تھے، اگر آپ کی بیس اسلام کی بیس کے اکارڈنگ ہوتی نا تو پھر آپ کی یہ نوبت نہ آتی۔ جیسی آپ نے بیس رکھی تھی، اگر آپ بیس رکھنے میں کامیاب ہوئے، اکارڈنگ ٹو اسلام کیا، تو پھر کیا ہوا کہ آپ کو اس کا صلہ ملے گا، ضرور ملے گا۔ آپ کے بڑھاپے میں یہ لوگ آپ کا سہارا بنیں گے۔ وہ جو اللہ پاک کے، وہ جو ہماری نماز کے اندر بھی ہے نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ پھر وہ جو والدیہ کہنے والے ہیں نا، وہ تبھی پیدا ہوتے ہیں، تبھی ان کا مزاج ایسا بنتا ہے جب ان کی تربیت اکارڈنگ ٹو اسلام ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھیں اسلام
ایک ضابطہ حیات ہے، میں مسلمان نہ بھی ہوتا تو میں نے اسلام کو فالو کرنا تھا۔ یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے مجھ کو بائی برتھ مسلمان بنا دیا ہے، اور میں مشکور ہوں اللہ کریم کا کہ الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اور اب اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی اسلام کے قوانین کو آپ فالو نہیں کرتے، اسلام کے جو رولز ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ قواعد ہیں، ان کو فالو نہیں کرتے، تو پھر کس بات کے مسلمان ہیں؟ تو جناب محترم، بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو اسی مین کے جو اسلام جس سیٹ اپ کو بتاتا ہے، اسی سیٹ اپ کے مطابق ہم کو بچوں کی تربیت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کرنا کیا ہے کہ بینگ آ فادر، آ مدر، آپ اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ اپنائیں اور دیکھیں کہ اسلام بچے کی تربیت کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ آپ اکارڈنگ ٹو اسلام چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد مؤدب بھی ہوگی، اور آپ اپنی اولاد کے کارناموں سے پریشان بھی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کا نام آپ کی اولاد کی وجہ سے سربلند ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔